موٹر وے زیادتی کیس کا بڑا کیس تھا اور بڑا فیصلہ سنا دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے ایڈمن جج ارشد حسین بھٹا نے اس کیس پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے جو ہے وہ زیادتی کی دفعہ 376 کے تحت اس کیس میں جو ہے وہ سزائے موت کا حکم جاری کیا ہے۔ 365 اغوا کی دفعہ کے تحت ملزمان دونوں مجرموں کو عمر قید کی سزا کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ ڈکیتی 392 کی دفعہ کے تحت دونوں مجرموں کو 14 سال قید کی سزا کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ 440 دفعہ کے تحت دونوں مجرموں کو 5 سال قید کی سزا کا حکم جاری کیا گیا، جبکہ جو شیشہ توڑا گیا تھا اس دفعہ کے تحت دونوں مجرموں کو 50 ہزار روپے جرمانے کی سزا کا حکم جاری کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 382 کی دفعہ کے تحت عدالت نے جو ہے وہ دونوں مجرموں کی جتنی بھی جائیداد ہے وہ بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم بھی جاری کیا ہے، جبکہ اس مختلف جو 7 دفعات ہیں ان کے تحت یہ سزائیں سنائی گئی ہیں، جبکہ 376 کی دفعہ کے تحت سزائے موت، 365 کی دفعہ کے تحت عمر قید اور 14 سال 5 سال اور 50 ہزار روپے جرمانہ، اور اس طرح سے مختلف سزائیں جو دونوں مجرموں کو سنائی گئی ہیں۔ جبکہ سزا سننے کے بعد جو تازہ ترین صورتحال کمرہ جیل کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ ذرائع کی اطلاعات کے مطابق یہی ہے کہ دونوں مجرموں کو جو سزا والی بیرک ہوتی ہے وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں مجرموں نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو گلے لگا کے روئے بھی دونوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان دونوں کو الگ الگ کمروں میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور دونوں مجرم جب ان کو سزا ملی تو روتے رہے اور جو ہے وہ جج کے سامنے کمرہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ معافیاں بھی مانگتے رہے کہ ہم شرمندہ ہیں اپنے کیے پر، ہمیں ایک بار جو ہے وہ معاف کر دیا جائے، آئندہ اس طرح کا کوئی جو کوتاہی یا غلطی ہے وہ نہیں کریں گے، جس پر عدالت نے فیصلہ سنانے کے بعد دونوں ملزموں کو ان کی جو کمرے ہیں بیرکس ہیں وہاں پر منتقل کرنے کا حکم جاری کر دیا، جبکہ اس میں جو پراسیکیوشن ٹیم ہے وہ واپس روانہ ہو چکی ہے، اور اس وقت انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے ایڈمن جج جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ عدالت سے واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس مقدمے کی تفصیلات کی بات کی جائے تو یہ رنگ روڈ موٹر وے پر خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس مقدمہ میں 37 گواہوں کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیے گئے۔ گواہوں میں متاثرہ خاتون اور مقدمہ مدعی کا بیان بھی قلم بند کیا گیا، جبکہ گزشتہ سال یہ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی شب کو یہ واقعہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا، جبکہ اس وقت جو شیشہ ٹوٹا تھا کار کا اس شیشے کے اوپر خون کے جو نمونے ملے تھے وہ دونوں ملزمان کے ڈی این اے اور اس خون کے نمونے جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاتون کا جو میڈیکل کروایا گیا تھا وہ نمونے آپس میں میچ کیے تھے، جس کے بعد ان دونوں ملزموں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ جو شفقت بگا ملزم ہے اس کو تو واقعہ کے 5 دن بعد جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور جو مرکزی ملزم عابد ملی ہے اس ملزم کو جو ہے وہ 1 ماہ اور 4 دن کے بعد گرفتار کیا گیا۔